بسم الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإذ اور از جب، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر ہمارے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں. جب جہاں بھی آئے گا یہ آپ کے ماضی کی بات کو شو کرے گا. یہ کسی قوم کو، یہ کسی نیشن کو ڈریس کر رہا ہے یہ لفظ از، جب. ٹھیک ہے جی. میثاقہ وثاق سے ہے. وثاق کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ مضبوط عہد کرنا، پکا وعدہ کرنا. جس طرح پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بڑے جب گھر پہ یہ چارپائی کے بناتے تھے نا، باندھ، لمبی لمبی تاریں دور دور تک لے کے جانی ہیں، ایک دوسرے کے اندر بٹتے تھے، پھر اسی کو بٹتے بٹتے لمبی لے جانا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وثق. وثق اب دیکھ رہے کتنی مضبوطی آ جاتی ہے پھر جی. تو پختہ عہد لیا. بنی، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو. ابن، بنی بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہاں بنی. ٹھیک ہے. اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے بندہ اللہ کا. اللہ کا بندہ. یہاں اللہ تعالیٰ کس کو لقب دے رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو. یہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب بن گیا ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے بیٹے کون؟ یعنی نبی یعقوب کی قوم. وَإِذْ أَخَذْنَا بنی اسرائیل، ہم نے بہت پختہ عہد لیا تھا. کس سے؟ بنی اسرائیل. یہاں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن نے ہمیشہ مخاطب اپنے سامنے والے کو کیا ہے. اس میں سے اینڈ پہ جب ہم انشاءاللہ نکالیں گے نا کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے، تو وہ ہم مخاطب ہیں نا. قرآن کا مطلوب انسان ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے. اور یاد رکھیے گا زندہ، زندہ. یہ قرآن کس کے ساتھ مخاطب ہے؟ زندہ انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو زندہ کے لیے زیادہ زور دینا پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے نا کہ جو جا چکے ہیں ان کے لیے پڑھتے رہے. زندہ مخاطب ہے اس کا. لا تعبدون، عین با دال عبد. تا، تا شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے تم، سامنے والے. یا شروع میں آ جائے تو وہ، سامنے کی جماعت پوری. درمیان میں آ رہا ہے عین با دال عبد، ایک روٹ آ رہا ہے نا درمیان میں، جڑ. عبد کا مطلب ہے غلام. ٹھیک ہے، اور غلام کیا ہوتا ہے؟ جس کا وقت، جس کی زندگی، جس کی اولاد، جس کا جینا مرنا سب اس کے غلام کے لیے ہے. واو نون آ گیا. بات کیا ہوگی یہاں پر؟ سب. یہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے واو نون. آخر میں یا نون آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے یہ سب کی بات ہو رہی ہے. واو نون آئے گا تو آپ نے سمجھنا ہے یہاں زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پختہ عہد لیا، اور میں نے پختہ عہد کس کے ساتھ لیا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. کیا؟ لا، نہیں. آپ کو یاد ہے نہیں کی فیملی کون سی ہے؟ جی، نہیں کی نا. یہ نئے لوگ اگر نوٹ کرنا چاہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں جن کا معنی آپ کو قرآن میں ہمیشہ نہیں ہے. نہیں، اور نہیں کی ایک فیملی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ لام الف لا. یہ بھی اس فیملی کا ایک فرد ہے. لیسا، لن، لام زبر نون، لن، ہرگز نہیں. ماں، اگر ماں سے آگے جا کے اسی آیت میں الا آئے گا تو، ورنہ نہیں. اور کون سی تھی؟ لام زبر لم، لم، لام میم لم. ٹھیک ہے جی. لام الف لا، لیسا، لم، لن، ماں، الا. ہاں، اگر ماں کے بعد اسی آیت میں الا آ جائے گا. اب یہ فیملی ہو گئی نہیں کی. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کی فیملی ہے آپ کے پاس. اب نہیں کی فیملی میں سے یہاں ایک ورڈ آ رہا ہے آپ کے پاس، ایک ممبر تو ہے نا ہمارے پاس نہیں کی فیملی کا، اور وہ کیا ہے؟ لام الف لا. نہیں تم عبادت کرو گے الا سوائے، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ کے. وبل، وا اور بل ساتھ، والدین، والدین کے. احسانہ، حاسین نون حسن سے ہے. والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ احسانہ، خوبصورت احسان والے معاملات. وزی، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، والے، والا یا والے.
زی کہیں بھی لفظ آ جائے گا نا، زی یا پھر زو، زا زیر زی پورے قرآن میں، یا زا کے ساتھ واؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ والا یا والے. قرآن میں آتا ہے ذوالفضل، کیا مطلب ہے؟ فضل والا. ٹھیک ہے. ذوالجلالی والاکرام، کرم والا. ٹھیک ہے. ذوالقرنین، دو سینگوں والا، ہے نا. یعنی زا یا زو کا مطلب ہوگا والے یا والے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی کی بات کریں، ذی القربہ. اور احسان کس کے ساتھ کرنے؟ والے، قربا رشتہ داروں کے. ٹھیک ہے. وا اور یتامہ یتیموں کے ساتھ. اب یا تا میم، یتم یتم. ٹھیک ہے. یتیم کہتے ہیں ایسا بچہ جس کا باپ نہ ہو، صرف باپ نہ ہو. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ یتیم کے ساتھ ساتھ مسکین بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں نہیں ہے. تو یہ اسلام کا لفظ نہیں ہے، ہماری شریعت نے اس کو کوئی نام ہی نہیں دیا جس کی ماں نہیں ہے. شریعت میں اس کا کوئی نام نہیں ہے. ہاں عربی میں ہے ڈیفینیشنز، وہ کیا ہیں؟ پرندوں کے لیے جس پرندے کا، ٹھیک ہے، جس جانور کی ماں نہیں ہے، فیمیل نہیں ہے، اس کو مسکین کے طور پر یا یتیم کے طور پہ بولا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، چونکہ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مسکین ہے کیونکہ ان کی والدہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظاہر ان کا ایک لوس ہے، والدہ نہیں ہے، اس لحاظ سے جو لوس ہے وہ ہے. لیکن یتیم باپ نہیں ہے تو یتیم ہے. اور آپ سے نے فرمایا یتیمگی کب تک ہے؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، ہے نا. ہم تو یہاں 90-80 کے ہوتے کہتے ہیں ہم یتیم، ہے نا. لیکن باپ کی کمی تو ہمیشہ ہی رہتی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے نا. ہاں ہے نا. تو وہ اپنی بیگمات کو کوئی بات کرنی ہو نا، کر لو مجھ پہ ظلم، میں تو یتیم ہوں. اور بیچارے ڈر جاتے ہیں، ہاں یتیم ہے. لیکن اب ٹینشن نہیں ہوتی، اب تو اتنی ینگ ایج میں ہو رہی ہے. وہ کہہ نا شوہر کہتے ہیں نا میں تو یتیم ہوں، آگے سے کہتی ہیں آپ سب یتیم، میں مسکین بھی ہوں، ہے نا. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے نا. ہاں تو یتیمیت ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب وہ بالغ ہو جائیں. تو اس سے پہلے تو بچے تھے نا، تو ظاہر ان کی ضروریات تھی، زندگی تھی وہ دی. اب وہ ماشاءاللہ چونکہ اپنا سٹیٹس بنا سکتے ہیں، معاشرے میں اچھا کما سکتے ہیں، انہیں سمجھ آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہمیں اس وقت؟ آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ پہ. موسیٰ خود ہی نہ اپنے اوپر یہ بات لگاتے نا کہ اچھا اب میں سوال نہیں کروں گا، آخری دفعہ خضر علیہ السلام مجھے آپ کیا کریں، چھوڑ دیں، اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو بات نہیں ختم ہو گئی. آپ وسلم کہتے ہیں اللہ موسیٰ پہ رحم کرے. موسیٰ نہ ہی اپنے اوپر خود ہی یہ پابندی لگاتے تو ہمیں بہت سے راز پتہ چلتے، جیسے اللہ نے اور بتائے ہیں نا سورہ کہف میں کہ خضر علیہ السلام نے کشتی والا واقعہ بھی ہوا، اور بھی 2-3 ہوئے. اب وہ جو دیوار گری ہوئی ہے نا اس کے اندر کیا ہے جی، تو آپ دیکھیں کہ ادھر خضر علیہ السلام کو کیا کہا گیا تھا؟ دیوار گر رہی ہے، آپ اس کو صحیح کر دیں. کیوں صحیح کر دیں؟ کیونکہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. اب 2 بچے ہیں یتیم بہت چھوٹے، تو دیوار صحیح کر دی کیونکہ وہ یتیم تھے، ان کا حق تھا. اب کیا خضر علیہ السلام بیٹھے رہتے سالوں سال؟ نہیں. اب اس کے بعد جب وہ ینگ ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، وہ اپنا کام خود دیکھیں گے، کیونکہ ویسے بھی اس وقت یتیمیت ختم اور رشد آ گیا. اور قرآن بھی کہتا ہے نا ان کے مال اس وقت ان کو دو جب ان کے اندر کوئی رشد دیکھو، ہے نا. یعنی یہ بالغ ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، پھر ان کے مال ان کے حوالے کرنے. تو دوسرا یتم کسے کہتے ہیں؟ سیپ کے اندر. وہ سیپ ویسے تو ایک سیپ کے اندر سے آپ کو جو ہے 20-40 ملیں گے موتی، لیکن ایک ایسا سیپ بھی ہوتا ہے وہ بہت نایاب ہوتا ہے، اس کا موتی، اس کے اندر ایک ہی موتی ہوتا ہے، اس سیپ کے اندر ایک ہی موتی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں یتم، درہ یتم، نایاب ایک موتی والا. آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک اور لقب ملا ہوا تھا، ایک اور نام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، تاریخ کیا بولتی ہے؟ درہ یتم، نایاب موتی، ایک نایاب موتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی محبت کرتے تھے، ظاہر ایک 6 سال کا بچہ یتیم ہونا، ٹھیک ہے نا، اور کس وہ ابوا کی پہاڑی، وہ تو چیز بڑی دردناک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں والمساکین. اب مسکین کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے ہمارے معاشرے میں یا ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ مسکین کون ہوگا؟ مسلمان. مسلمان تو ہے لیکن مسکین ہم سمجھتے ہیں جس کی والدہ نہیں ہے. لیکن آپ
دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اتنا کمائے کہ اس کے باوجود، کمانے کے باوجود بھی اس کی پوری نہیں پڑتی. وہ کما رہا ہے، مسلسل اپنی محنت بھی کر رہا ہے، لیکن باوجود محنت کے اس کی پوری نہیں پڑ رہی. اس کو ایک وقت کا کفالت کر رہا ہے، اب اگلے وقت کا اس کو نہیں پتا. یہ مسکین ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت کا مسکین. جب صحابہ نے پوچھا تھا وہ کون ہے، اور اس نے فرمایا یہ تھوڑی ہی درہم دینار جس کے پاس نہیں ہے. میری امت کا مسکین قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، لوگ آئیں گے آہستہ آہستہ کہیں گے اللہ اس نے میرا یہ بھی حق مارا، اس نے میرے ساتھ یہ بھی زیادتی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے ان کو دو. انصاف ہے نا، انصاف کرنا ہے، اللہ نے عدل تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو دو، تو کیا کہے گا؟ کہے گا میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس کی نیکیاں ان میں بانٹ دو. اس دن تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو اس کو اپنی ساری نیکیاں دینی پڑیں گی. اور آپ سے فرمایا ایک ایک کر کے جب اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. اور آپ سے فرمایا یہ میری امت کا مسکین ہے. تو دیکھیں یہاں جو دلتا ہے نا دیں، جان چھڑوائیں، سب سے آسان معاف کروائیں، وہاں نہیں دیا جانا. اور اپنی تو دینی ہی نہیں، کون دے گا اپنا وہاں؟ کوئی نہیں دے گا. تو بات کیا ہے کہ مسکین وہ ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی 6006 حدیث ہے. پھر دیکھیں یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے لیے امتحان کیوں بن جاتا ہے؟ امتحان ہی بن جاتا ہے نا. یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور آدمی کے ساتھ صرف وہ انسان حسن سلوک کرے گا جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. جو اللہ کی خوشنودی چاہ رہا دیکھیں وہ ضرور ان کے ساتھ کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ ان سے ریٹرن نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے کچھ اچھا دیں میں بھی سوچوں گی، پھر میں کچھ کروں گی آپ میری. ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کو گھر بلا لیں، دعوت کر لیں، چاہے وہ خاندان کا چاہے باہر کا. کیوں؟ اتنی دفعہ تو ان کے ساتھ ملنا ملانا انہوں نے بھی کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی دیکھا. یہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس اپنی مخلوق کے لیے یہ رکھا ہے کہ ان سے ریٹرن نہیں ہے. دیکھیے ہم کسی یتیم کو کچھ دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، کیا آپ کو ہے کہ کیوں نہیں اس نے مجھے پوچھا، اس نے تو کبھی مجھے پوچھا نہیں، اس نے تو مجھے بلایا ہی نہیں، کبھی اس کی طرف سے میرے لیے کوئی احساس نہیں، کوئی نیکی نہیں، ریٹرن نہیں ہے. اب یہاں کون کرے گا؟ وہ جو صرف اللہ کی خاطر کرے گا وہی کرے گا نا. اس لیے ان کے ساتھ ہی پھر امتحان بن جاتا کہ کرو، کیونکہ ادھر ریٹرن نہیں، لیکن اس کا ریٹرن اس سے زیادہ بڑا ہے نا. ہم سے کیا فرمایا ایک شخص مرے گا اس کے نامہ مال میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے پوری رات بیچارہ دوائی کھا کے سو جاتا تھا، دن میں فرائض بھی بیچارے نے بیٹھ کے پڑے ہوں، لیکن اس کا معاملہ ایسا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے ساری رات عبادت میں گزرتی تھی، سارا دن روزے کے ساتھ گزرتا تھا. اس کا انعام بھی تو دیکھیں کتنا بڑا ہے نا. بعض اوقات کوئی چیز ہمیں مشکل لگتی ہے، کوئی نیکی ہے جو لگتی ہے، لیکن اس کا ریٹرن بہت دور تک ہے، اس کا ریٹرن بہت خوبصورت ہے. تو کیا کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ہمیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور کیا کرو. پیچھے گزرا ہے رشتہ داریوں کے لیے، اور رشتہ داریوں کے لیے جو حدیث میں جو علماء نے بیان کیا اور حدیث میں بھی آتا ہے وہ ہے چار نسلیں. 4 نسلوں تک آپ کو صلہ رحمی کرنی پڑے گی. ضعیف ہے، تھوڑا دور ہے کہ 9 تک کون، یا تو دوسری کو نہیں پوچھ رہا کوئی، 9 تک کون جائے گا، لیکن 4 تک کیسے؟ فار ایگزامپل آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، آپ کو 4 تک کرنی پڑتی ہے، ننہال میں بھی ددحال میں بھی، ٹھیک ہے. لیکن آج کیا ہے، ہم بالکل اپوزٹ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. کسی ایک رشتے کے ختم ہونے سے ادھر کے خاندان کے ساتھ ہی تعلقات ہم ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. والد نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کی رشتوں میں کمی آ گئی ہے نا. ماں باپ جب تک تھے وہ تو لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں،
والدہ نہیں ہے تو ادھر کے رشتہ میں کمی آ گئی ہے. لا علمی کہہ لیں. قرآن سے جڑے ہوتے تو ضرور. پہلے کیا ہوتا تھا ہمیں یاد ہے کہ بہت پرانے لوگ ملنے آ جاتے تھے. بہت پرانے ملنے آ جاتے تھے کہ جب تم لوگ اتنے تھے, آج تم بھی دادا نانا ہو, ہم اکٹھے ہوتے تھے. ہمسائیگی میں بھی ہے نا, ہمسائیگی والے بھی ملنے آتے تھے, اور رشتہ داریاں بھی تھیں. آپ دیکھ لیں جب کوئی شادی بیاہ ہوتا تھا اور آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے نہیں ابتدا کر لو ذرا بڑے گھر سے, اور وہ بڑے گھر میں جو پتہ چلتا کہ وہ تو بیچارے اب دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی یہاں تک ان کی صلہ رحمیاں چل رہی ہیں کہ سب کے سب موجود ہیں. تو یہ یاد رکھیں صلہ رحمی جو ہے نا یہ 4 تک ہے, کرنی چاہیے. یہ جو ہمارے اندر ایک قول قرار آ چکا ہے نا یہ ہمارا نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا ہوگا, غیر مسلموں کا ہوگا کہ اپنے بہن بھائیوں تک ٹھیک ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ قولوا للناس, لوگوں سے اچھی بات کہو. اب قول حسن میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بھی اسی میں شامل ہے, برائی سے روکنا بھی ہے. اور سفیان ثوری رحم اللہ جو کہ ہمارے صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں کہتے ہیں کہ لوگوں سے بھلی بات کرو, یعنی انہیں نیکی کا کہہ دو بس اور برائی سے روک دو. اچھا یہ بھی یاد رکھیں آپ کبھی بھی صرف نیکی کا حکم نہ دیں, آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. جب تک یہ دونوں کام نہیں ہے نا آپ کا کوئی ایک کام انجام نہیں ہے. کیونکہ آپ سے فرمایا پہلی امتیں تباہی صرف اس لیے ہوئی ہیں, وہ نیکی کا حکم دیتی تھی, ایسے تھوڑی تھا وہ نیکی نہیں کرتے تھے, نیکی کا تو وہ حکم دیتے تھے, برائیوں سے نہیں روکتے تھے. پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ چاہو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ پانی پینا, تو بڑی نیکی ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی. ہاں جی ایک ایک بتائیں آپ لوگوں نے کہہ دیا. ہاں جی اور چھوٹی سے چھوٹی, دیکھیں یہ تو وہ نیکی ہے جو بڑی ہیں, یہ میں چھوٹی نہیں سمجھتی. وہ بھی ایک بڑی نیکی ہم کرتے ہیں, کون نہیں کرتا, کر لیتا. اب تو بچوں کو ہی پتا. ہاں سوچے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی ہے نیکی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی. اب یہ سوچے دیکھیں, اب ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب پریکٹیکلی نہیں ہے, شاید ہوتا ہے. بالکل یہ تو ہے نا, آج کے جو فتنوں سے ہم یوں بھی روک سکتے ہیں, آپ اپنی پکچرز نہ دیں یا آپ کسی اور کی بھی نہ دیں, اپنی نہیں. چھوٹی سی چیز آ گئی یہاں رکھ دیں. ہاں جی آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں, آپ اس کلاس میں انٹر ہوتے ہیں, سب کی جوتیاں لائن سے, کسی ایک کی دور ہے, کسی ایک کی اپنی لائن سے باہر ہے, کیا ہے اگر آپ اس کو مینیج کر دیں, آپ یہاں سے جانے لگتے ہیں, آپ میں سے ہر کوئی اپنی اٹھا کے کرسی اس سائڈ پہ کر دے جہاں سے وہ اٹھا کے گھر والوں نے وہاں رکھی تھی, وہ تو آپ کی چاہے ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن کیا وہ آپ کی نیکی نہیں ہے؟ وہ آپ کی نیکی ہے. گھر کے اندر بھی اسی طرح دیکھ لیں, چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی اگر نیکی ہے تو اس میں خود ہی سے دیکھ لیں, اور آپ نے سوچنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی نیکسٹ کلاس میں یا گروپ میں جب میں آپ سے پوچھوں, آپ لوگوں نے اپنے وائس میسج سے بتانا ہے کہ یہ وہ چھوٹی سے چھوٹی, تاکہ دوسروں کے لیے بھی وہ دماغ کھلے اور ہمیں پتہ چلے یہ بھی نیکی تھی, یہ بھی نیکی تھی. کیا آپ کا ہوم ورک ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ تھی نہیں, اس کو تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا, بہرحال یہ نیکی ہے. آپ نے کچھ ایسا سوچنا ہے اور آپ نے کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اور سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم کا جب ذکر کر رہے تھے, کہا اس سے پناہ مانگی جائے, اور پھر کیا کہ پناہ بھی کیسے مانگی جائے, چہرے کو ناگوار کرتے ہوئے. یہ بھی نیکیوں میں سے نیکی کہ دعا کرتے ہوئے, جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنا شکل ہی رونے والی بنا لیں, نہیں بھی رونا آ رہا. بچے رونے والی شکل بنا کے ماؤں سے اپنی بات بھی تو منوا لیتے ہیں جبکہ وہ رونا نہیں ہوتا, اللہ کو وہ بھی پسند ہے. تو پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسروں کے لیے اچھی بات, چھوٹی سے چھوٹی جو بھی نیکی ہے اس کو بھی کر لیا جائے. اچھی بات کہنے کے لیے مطلوب رویے بھی تو ہونے چاہیے. چلے آپ نے کوئی اچھی بات بھی کہنی ہے تو اچھی بات, ہمارے بازو کا رویے ایسے ہوتے ہیں, ہماری بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ بات تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے نا, بات صحیح ہوتی ہے, رویہ صحیح نہیں. اب یہ کون سا رویہ ہونا چاہیے؟ مسکرا کے نرمی سے, مسکرائیں اور نرمی سے اسے بتائیں
یہ بات ایسے نہیں تھی. اگر آپ کو بری لگتی ہے, ہم نے بری بات کرنی ہو تو اتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں, نکلے نا, ہے نا. لیکن کوئی ہم نے صحیح بات کرنی ہے دوسرا ہم گرجنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر کوئی تو نہیں نا گرج کو پسند کرتا. تو اس کے لیے بھی رویے, اگر آپ نے کوئی نیکی بھی کرنی ہے, کچھ کہنا بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو قول الحسن ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ رویہ بھی ہے. اور رویہ کیسا؟ درگزر والا. ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو آگے سے جواب دے دے. اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک دم آگ بگولا ہونا شروع ہو جائے کہ ہم نے تو نرمی سے بات کی تھی. اس کے لیے آپ کو خود درگزر بھی کرنا پڑے گا, بردباری سے کام لے کے بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. وَآتُوا الزَّکَاۃَ, زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مال کو پاک کرتی ہے, نشوونما دیتی ہے مال کو, ٹھیک ہے, اس کو خوبصورت بناتی ہے. ٹھیک ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ, کہ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں, نماز کا قائم کرنا دین کا ایک ستون ہو گیا. ابن عباس کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ٹھہرائی تھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان کا یہی طریقہ تھا, لیکن ایک طریقہ چینج ہو گیا. ان کے مال صدقات زکوٰۃ آسمان سے آگ آتی تھی اور کھاتی تھی. دیکھیں آج اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہم جا کے اپنا صدقہ رکھتے, جاتا ہی نہ, پھر 15 سال تک نہیں جا رہا, 60 سال تک نہیں جا رہا, وہ تو قبول ہونے کی کیا ہوتی تھی دلیل کہ اوپر سے بجلی آتی تھی, آگ آتی تھی, وہ بھسم ہو جاتا تھا, بس پتہ چل جاتا تھا, وہ کہتے تھے الحمدللہ, سجدہ کرتے اور گھر آگے میرا صدقہ قبول ہو گیا. آج ہمیں نہیں پتہ چلتا. دیکھیں ہم جیسے بھی دے رہے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے منہ پہ بھی نہیں مار رہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے بعد میں اتنا جتا دیا, تم نے خراب کر دیا معاملہ, وہ بھی نہیں ہمیں پتہ چل رہا, مطمئن ہے. اور اگر تب ہوتا تو کتنے بڑے احسان ہوا نا ہم پر اللہ تعالیٰ کا, کہ اس کا اللہ نے غیب سے ہی معاملہ جوڑ دیا. ہماری امیدیں بندھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات قبول کرے تو ہماری امیدیں بندھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, تم میں سے تھوڑے ہی تو لوگ تھے, ٹھیک ہے, باقی سب پھر گئے حد سے, بہت کم ہوتے ہیں. ہمیشہ دین کی طرف آنے والے, رغبت رکھنے والے قلیلہ ہیں, ہمیشہ قلیل ہیں. اللہ کے مخلص بھی قلیل ہیں, توحید پرست بھی قلیل ہی ہیں, شہداء بھی قلیل ہی ہیں. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی دعا کرتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے اللہ مجھے قلیلوں میں شامل کر لے, مجھے تیرے مخلص اور قلیل ہیں نا, مجھے ان میں شامل کر لے. اب ہم کیسے دور ہو جاتے ہیں قلیل سے, یہی سوچ سوچ کے نہیں وہ تھوڑے سے تھے, تھوڑے سے ہی تھے, تھوڑے ہیں, 4-5 ہیں, 2-3 ہی ہیں. کبھی یہ سوچا ہے اس وقت انبیاء کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, کیا ان کے بھی حالات ہوں گے جب قیامت والے دن کسی نبی کے ساتھ ایک تو کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں, ہے نا. لیکن آپ سے نے کہا تھا نا کہ میں تو فخر چاہتا ہوں, تو زیادہ زیادہ بچے پیدا کرو اپنے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ قلیل ہے. اخذ نہ اخذ سے ہے لینا, ہم کہتے ہیں نا اردو کا ورڈ ہے, میں نے یہ لی چیز, اخذ کی, حمزہ خاذا, اخذ لیا ہم نے, میثاق قوم تم سے, لا نا نہیں کی فیملی سے آگے ایک ورڈ نا, تسفکونا, یہ لفظ جو ہے نا یہ کس سے آتا ہے؟ تم, تا شروع میں آ گیا تم, سین فا کاف, سفق, ہم کہتے ہیں نا ان کا خون سفید ہو گیا, سفق خون ہو گئے ہیں, ہے نا, تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. سفق نہ بہاؤ, یہ خون کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. واو نون آ گیا, یا نون واو نون زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے. نہ تم سب بہانا, دماء خون, کم اپنے, والا نہ تخرجونا, تا شروع میں آ گیا تم, اینڈ پہ واو نون آ گیا, تم سب نکالنا, خا جیم را خرج, نہ نکالنا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چیز کی تھی اور وہ یہ تھی, ان کے اوپر کچھ شکیں تھی, شک ہوتے کچھ شرطیں رکھی گئی تھی بنی اسرائیل پہ, اور وہ آج ہم سے بھی ملتی جلتی ہیں. بہرحال وہ کیا تھی, نہ تو تم آپس میں خون بہاؤ گے, ایک دوسرے کا قتل نہیں بھی کرو گے, اور نہ ہی تم نکالو گے گھروں سے, ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا, کہ کوئی بھی ہو اپنا. اور یہاں گھر کی بات نہیں, وطن سے بھی, اگر کوئی دین کی بات کرے تو اسے وطن سے بھی نہیں نکالنا, وطن سے بھی نکالنا منع ہے. اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم نے ان کو نکالنا نہیں تھا, پھر تم نے اقرار کیا, اور تم تو خود اس کی کیا تھے, گواہ تھے, خود اس پہ گواہ تھے تم کہ تم نے نہیں نکالنا. اور نہ ہی تم نے زیادتی کرنی ہے ایک دوسرے کے اوپر, چڑھائی بھی نہیں کرنی, اور کیا نہیں کرنا تم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قید نہیں کرنا, اور اگر کوئی قیدی ہو گیا تم میں سے تو آپس میں کیا کرنا, اتفاق اور محبت سے اسے فدیہ دے کے چھڑوانا.
اب انہوں نے نکالے بھی، قتل و غارتیں بھی کی، گھروں سے بھی نکالا، وطن سے بھی نکالا، حتیٰ کہ جب جنگیں کرتے خود ہی قیدی بنا کے لے آتے اور خود ہی فدیہ دے کے چھڑوا لیتے. دیکھیں بالکل اپوزٹ، اللہ تعالیٰ کے دین کے مکمل اپوزٹ. انہوں نے یہ شکیں توڑی ساری. تو بتائیں کیا ہمارے نہیں آج ہوتا ایسا؟ شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے سے کیا سزا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ذالک منکم خزی فی الدنیا والآخرہ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا میں جو رسوائی ہے وہ ہے، آخرت میں کیا ہے؟ دگنے عذاب کی طرف لوٹ جائیں گے. کہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کو شعور ہی نہیں ہے. میں تو جانتا ہوں ان کے تمام اعمال کو. انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس کا کام کسی کے مشاہدے میں ہے، کسی کی نظر میں ہے، کیمرہ لگا ہو نا یہاں، تو دیکھیں پھر ہم کیسا زبردست بیٹھیں گے، ہے نا؟ یہیں نہیں بیٹھیں گے، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر. کیوں؟ ہم مشاہدے میں ہیں، ہم کسی کی نظر میں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ تم جو کر رہے ہو نا دیکھ رہا ہوں میں، دیکھیں ہم اللہ کے مشاہدے میں، ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں. اب ہم یہ نہیں سوچیں گے اللہ کی آنکھیں کیسے، کہ ہماری آنکھوں جیسی آنکھیں نہیں، لیکن ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو؟ نوح کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے. اس کو تو آنکھیں تو ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہم نے سوچا ہمارے جیسی ہی آنکھیں. بس وہ دیکھتا ہے، اس پر یقین رکھیں کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے مشاہدے میں. ہمارا ہر کام جو ہے نا وہ بڑا محتاط طلب ہے، بہت محتاط طلب ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے محسن پسند ہے، جو محسن ہو کے میرے پاس آئے، قلب سلیم لے کر آئے. محسن جو ہے نا، محسن کا مطلب ہے جس کی تنہائی بھی اچھی ہو، جس کی تنہائی بھی پاک ہو. آیت نمبر 86 اولئک الذین، اولئک یہی، الذین لوگ، اشترو، شری سے یہ لفظ، شین را یا شری، شری کہتے ہیں لینا دینا بیچنا. بیچ دی انہوں نے دنیا بدلے آخرت کے، آخرت کے بدلے انہوں نے اپنی دنیا خرید لی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہی لوگ ہیں، کون؟ جو پیچھے سارے شک توڑ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ پورے نہیں اترے، نہ یتیموں کے حق میں، نہ مسکینوں کے، نہ رشتہ داری کے، نہ اچھی بات کہنے میں، نہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو دیکھنے میں. یہ اگر پورے نہیں اتر رہے، پھر خون بھی بہانے میں ان کا حصہ ہے، گھروں سے نکالنے میں بھی ان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اصل میں؟ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم یہ لوگ؟ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آخرت کو بیچ رہے ہیں دنیا کے بدلے، دنیا کے بدلے نا آخرت کو بیچ رہے ہیں. کتنا آسان ہو جاتا ہے نا یہ بات کہنا، اچھا دیکھی جائے گی جب مریں گے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی سب ٹھیک ہے، آپ کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، غفور رحیم ہے، سب معاملے آگے ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے انہوں نے تو خرید لی، دنیا ہی خرید لی اتنی بڑی آخرت کے بدلے، جہاں موت نہیں، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں بڑھاپا نہیں، جہاں بیماری نہیں، انہوں نے اسے بیچ دیا. اتنی بڑی بہترین چیز بیچ دی. آج ہم کتنے عقل مند ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ یہ آپ کے پاس مرلے کا پلاٹ ہے، لیکن پلاٹ بڑا اچھا، آپ ایسا کریں گے ابھی کنال کا بنا ہوا ٹرپل سٹوری گھر تو دے دیں، سودا کریں گے؟ نہیں کریں گے. حالانکہ دنیاوی سودا ہے، وہ بھی ہماری نہیں رہنی، یہ بھی ہماری نہیں رہنی، ہے نا؟ دو انتقال ہو جاتے ہیں نا، ایک زمین انتقال ہو جاتی ہے، ایک جب انسان مرتا تب انتقال ہو جاتا ہے، دو ہی تو ہیں. اور جو ہماری اپنی ہے، ریل ہے، قیامت تک کی ہے، وہ قبر ہی ہے، اس کی تیاری کا نہیں پتا. تو کیا آپ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے؟ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. ابھی میں بے وقوف سمجھا ہوئے مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کے بدلے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو مت داؤ پہ لگانا، آخرت کو نہ داؤ پہ لگانا. دنیا لگتی ہے لگ جائے، اس کو اللہ خود ہی دیکھ لیں گے، اللہ اس کو بنا دیں گے. اور کیا نہیں ان سے کم کیا جائے گا. اب جو کچھ انہوں نے کر دیا، دنیا کے فائدوں کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگایا، انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنی خواہشوں کو لینا شروع کر دیا، آخرت کو بھی بیچا. اب کتنے قلیل ہیں جو آخرت کو ترجیح دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوگا کیا ان کے لیے؟ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھی جائے گی، ہے نا؟ دیکھی جائے گی، یا ہمارے پیچھے ہے نا نسبت،
ہم ہیں امتی. تو یہ وہ ساری باتیں ہماری چھوٹے چھوٹے یہ ڈورچی ہیں اصل میں اپنی تسلی کے. دیکھیے دھوکہ ہے خود کو. اللہ کہتے ہیں پھر میں کم نہیں کروں گا. بلکہ ایک جگہ میں سن رہی تھی ان کا تھا کہ چلے واپس تو آنا ہی ہے نا, آخر شفاعت سے واپس بھی تو آنا ہے, واپس بھی تو آنا ہی ہے شفاعت سے. لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ایک دن بھی کیسا ہوگا؟ جو اللہ کے پاس ایک دن ہے وہ کتنے ہزار سال کا ہے؟ 50,000 سال کا. آپ کا ایک دن کتنے کا ہے؟ کتنے گھنٹوں کا ہے؟ گزر جائیں گے. آپ جیسے تیسے گزار لیں, چاہے وہاں بیٹھے چاہے وہاں لیٹے چاہے کسی سے گپ لگا لیں, آپ گزار لیں. وہ 50,000 سال کا ایک دن کیسے گزارنا ہے نا. یہ تو ان کی باتیں تھی جنہیں اپنے رب پر اعتبار نہیں, جنہوں نے انبیاء کے قتل کیے, جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم 40 دن تو ہم نے پوجا کی تھی, 40 دن رہ لیں گے آ جائیں گے. تم یہ تو سوچو وہ ایک دن 50,000 سال کا. اور اگر ہم اس سے بھی کم سوچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے رب کے ہاں سجدہ کروں گا, میں رب کے ہاں سجدہ کروں گا جب کیا ہو جائے گا؟ اہل جنت میں, اہل دوزخ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ پھر میں ایک سجدہ کروں گا, اور پھر میں نے ایسی تعریف کرنی ہے جو اس وقت اللہ نہیں کروانی ہے. بعض روایات میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ کی کچھ تعریف رکھی ہوئی ہیں جو میں اس دن کروں گا, سجدے میں کروں گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا جب میں سجدہ کروں گا میرا ایک سجدہ 50,000 سال کا, اتنا طویل. چلے ایک دن بھی چھوڑیں, تو سجدے کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو میری ایسی تعریف پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ اٹھیے اور آپ مانگیے, آپ کو عطا کیا جائے گا. تو لگ رہا ہے کیا یہ وہ سجدہ جو ہمارا ہے 3 دفعہ سبحان ربی اللہ لٹھوں گا, کیا یہ ہمارا ہے جو ہم سجدہ سمجھ کے چلو ایک دن؟ نہیں, وہ تو ایک دن بھی ایسا بھاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آگے قرآن میں آیتیں آ جائیں گی کہ جہنمی کیا کریں گے؟ مالک کے پاس آئیں گے. مالک کون ہے؟ جہنم کے تمام جتنے بھی چوکیدار ہیں, جتنے بھی گارڈز ہیں, ان کے کمانڈر, ٹھیک ہے, ان کے بڑے چیف ہیں مالک. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے مالک کو دیکھا معراج پہ, نہ مالک نے آنکھیں جھپکی نہ مالک ہنسے. اور میں نے کہا جبرائیل کبھی بھی آنکھیں نہیں جھپکی, مالک اتنے سیریس ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہاں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے نا, تو دیکھ لی ہے انہوں نے, بھول گئے ہیں. تو قرآن میں آگے آئے گا کہ جا کے مالک کو کیا کہیں گے؟ اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں ایک دن کے لیے ہم پر سے عذاب کم کر دیں, ایک دن کے لیے ہم پر سے عذاب کم کر دیں. اور قرآن میں جا کے آگے آیات آئیں گی کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہو ایک دن کی چھٹی, ہے نا, پورا ہفتہ کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک دن کی چھٹی تو ہونی چاہیے, ایک دن کی چھٹی دے دیں اللہ تعالیٰ, یعنی ہم سے کچھ کم ہی کر دیں. اور پھر قرآن میں آگے آتے ہیں وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ فدعو, خود ہی دعا کر لو. ہم کیوں کریں؟ اور وہ کر سکیں گے؟ ان کی تو ہونی نہیں قبول, کیونکہ مینڈھا ذبح ہو گیا ہے, موت وہاں ذبح ہو چکی ہے. کیوں؟ اب موت آنی نہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا, اعلان کروا دیا تھا, اے بدبختو اب موت ہی نہیں ہے, اب یہاں ہی. تو یہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فدعو ربک, اپنے رب سے کہو تو صحیح مالک تھوڑا سا ہی کم کر دے ہماری سزا کو. اور ایک جگہ پہ تو پھر کیا سارے فرشتوں کے پاس ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے, اور کیا کہتے ہیں ایک دن کی چھٹی. اللہم اجرنا من النار. آپ اپنا دیکھیں بیچ, آپ اپنا تمغہ دیکھیں جس امت کو اتنا خوبصورت ملا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 3 دفعہ کہہ دیتا ہے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہ تعالیٰ سے دوزخ خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر نہیں لانا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری قبول کروں گا, اور اسی قبول ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 7 دفعہ کہہ دے اللہم اجرنی من النار, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں, بری. تو دیکھیں اتنا آسان تو نہیں ہے نا, اتنا آسان بھی نہیں ہے سب. تو ہمیں بہت ہی بہرحال یہ چیز سوچنی ہے کہ اگر اللہ کے احکامات پورے نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو کوئی بھی حدیث نہیں سنا رہی, یہ میں آپ کو آیت سنا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے, آپ کے ہاتھوں میں کیا الفاظ ہے؟ فلا یخفف, خفافا خفیف, ہلکا. یہ بھی تو ہماری اس امت کی یہ بھی سب سے بڑی رحمت دیکھیں, اس امت کے اوپر اللہ کا انعام دیکھیں. قرآن سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہودی علماء کیا کرتے تھے, عالم کے ہاتھ میں رہتا ہے, عام انسان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی فتوے دیں, وہ جو مرضی لگائیں. عام
عوام کے پاس تو تھا ہی نہیں، یہ وہ تو بڑوں کے پاس ہوتا تھا. تو یہ قرآن تو آج ہر کسی کے ہاتھ میں. میں کہوں یہ بات ہے آپ کے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ بات ہے ہی نہیں. تو آج یہ بھی تو انعام ہے نا کہ یہ ہمارے ہاتھوں میں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.